خاک جینا ہے اگر موت سے ڈرنا ہے یہی، خاک جینا ہے اگر موت سے ڈرنا ہے یہی، ہوس زیست ہو اس درجہ تو مرنا ہے یہی، نقد جاں نظر کرو سوچتے کیا ہو جوہر، کام کرنے کا یہی ہے تمہیں کرنا ہے یہی۔ شاید تخلص سے آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ اشعار کس شخصیت کے ہیں۔ نہیں جان سکے تو اب ضرور جان جائیں گے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ آج میں بات کر رہا ہوں سچے اور نیک دل انسان، ایک ادیب، ایک صحافی، ایک شاعر، ایک مقرر، مجاہد آزادی، رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کی۔ مولانا محمد علی جوہر نے جنگ آزادی میں جو کردار ادا کیا تھا، اسے کوئی بھلا دے لیکن تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ ان کے یہ الفاظ آج بھی جنگ آزادی کی کتاب میں سنہرے حروف میں لکھے نظر آئیں گے، جب انہوں نے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں کہا تھا، میں جس مقصد سے یہاں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو اسی حالت میں واپس جا سکتا ہوں جبکہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، ورنہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ایک غیر ملک جو اگر آزاد ہے مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اگر آپ نے ہندوستان کو آزادی نہیں دی تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینا پڑے گی۔ مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر تھی، والد گرامی عبدالعلی خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ انتہائی مذہبی خاتون تھیں، انہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت ہوئی۔ اماں بھی کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ بچپن ہی سے آپ کو اسلامی تعلیمات سے گہرا شغف ہو گیا تھا۔ 1898 میں BA کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی، بعد میں لنکن کالج آکسفورڈ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ مولانا محمد علی جوہر کو انگریزی اور اردو میں کمانڈ حاصل تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی آپ ہی کی کوششوں سے قائم ہوئی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر نے بڑودہ اور رامپور کی ریاستوں میں ملازمت کی، بعد میں ملازمت ترک کر کے 11 جنوری 1911 کو کلکتہ سے ویکلی ہفت روزہ ساپتاہک کامریڈ اخبار نکالا۔ اس کے بعد دہلی سے ہمدرد نام کا اردو اخبار بھی نکالا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ برطانوی پالیسی کے خلاف، برطانوی حکومت کے خلاف بہت کچھ لکھا، اور ایسا کرنے پر آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ کی والدہ بی اماں نے بیٹے کے دل میں آزادی کی تڑپ کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 1919 میں رہائی کے بعد تحریک خلافت میں حصہ لیا، تحریک ترک موالات میں بھی حصہ لیا، جس کی وجہ سے دوبارہ جیل گئے، بعد میں رہا ہوئے اور کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ بعض شدت پسند ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے کانگریس سے الگ ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کی آزادی کے علمبردار اور یہاں کے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کے محبوب لیڈر بن چکے تھے۔ فروری 1920 میں ایک وفد لے کر اس غرض سے انگلینڈ گئے
کہ خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے موقف سے، مسلمانوں کے اسٹینڈ سے برٹش گورنمنٹ کو، برطانوی حکومت کو آگاہ کریں۔ 29 اکتوبر 1920 کو مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی جی کو لے کر علی گڑھ کی مسجد کے ہال میں ایک نئے تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالنے کا اعلان کیا جو سرکاری انتظام سے آزاد تھا۔ اس کا نام جامعہ ملیہ رکھا۔ 1921 میں برطانوی حکومت نے مدراس جاتے ہوئے والٹیئر کے اسٹیشن پر گرفتار کر لیا۔ اگست 1923 میں رہائی ملی۔ 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے انگلستان گئے۔ یہاں آپ نے آزادی وطن کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم انگریز میرے ملک کو آزاد نہ کرو گے تو میں واپس نہیں جاؤں گا اور تمہیں میری قبر بھی یہی بنانا ہوگی۔ ناظرین، مولانا محمد علی جوہر ایک بلند پایا شاعر بھی تھے۔ اردو شعر و ادب سے آپ کو بہت لگاؤ تھا، بہت شغف تھا۔ بہت سی غزلیں اور نظمیں لکھیں، اور وہ نظمیں اور غزلیں مجاہدانہ رنگ سے بھرپور ہیں۔ شاعری میں داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ آپ کا وہ شعر پوری دنیا میں جب واقعات کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جب شہیدان کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، جب سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ اور ان کی شہادت پر مقرر روشنی ڈالتا ہے، تو یہ شعر پڑھنا نہیں بھولتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کی پوری ایک طرح سے غزل ہے، ایک کلام ہے آپ کا۔ مولانا محمد علی جوہر نے لندن کی گول میز کانفرنس میں اپنی تقریر کے دوران فرمایا تھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، اور آج آپ دیکھیے کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، ٹی وی ڈیبیٹس دیکھیے، زہریلے جو اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے جب کوئی مسلمان ڈیبیٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے، کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا ہندوستان کا آئین زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں تمہارا ملک ہندوستان زیادہ پیارا ہے یا تمہیں تمہارا مذہب اسلام زیادہ پیارا ہے؟ اس وقت کے بھی یہی حالات تھے، اور کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن مولانا محمد علی جوہر نے کیا فرمایا تھا؟ لندن کی گول میز کانفرنس میں اپنی تقریر کے دوران آپ نے فرمایا تھا، میرے پاس ایک تمدن ہے، ایک سیاسی نظام ہے، ایک نظریہ ہے، زندگی ہے، اور اسلام ان سب کا امتزاج ہے۔ جہاں تک احکام خداوندی بجا لانے کا تعلق ہے، مولانا فرماتے ہیں، جہاں تک احکام خداوندی بجا لانے کا تعلق ہے، میں اول بھی مسلمان ہوں، دویم بھی مسلمان ہوں، اور آخر میں بھی مسلمان ہوں، یعنی مسلمان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ لیکن جب ہندوستان کا سوال آتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان کا سوال آتا ہے، جہاں ہندوستان کی آزادی کا سوال آتا ہے، یا جہاں ہندوستان کی فلاح و بہبود کا سوال آتا ہے، ہندوستان کی ترقی، ہندوستان
کے وکاس کی بات آتی ہے، ہندوستان کی آزادی کی بات آتی ہے، تو مولانا فرماتے ہیں میں اول بھی ہندوستانی ہوں اور آخر بھی ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوں. یہ جواب دیا تھا. اور یہ لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں یہ مولانا کی تقریر کا جو اقتباس ہے، یہ ان زہریلے اینکرز کے منہ پر زوردار تماشا ہے جو اکثر مسلمانوں سے اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں. کیونکہ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 15 اگست کو ہم اپنے یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ آج جس قوم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، آج جس قوم کو زہریلی سوچ رکھنے والے لوگ غدار کہتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں اس قوم نے بھی شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر بے شمار قربانیاں دی تھیں. مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلا میرا جو ایپیسوڈ تھا انہی کی مبارک زندگی پر تھا، اور اس کے بعد یہ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آج دوسرا ایپیسوڈ مختصر طور پر آج میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں مولانا محمد علی جوہر کو، عظیم مجاہد آزادی، رئیس الاحرار، دیش کا سچا سپوت، اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ ہندوستان کی آزادی کی خاطر جیلوں میں گزارنے والا، جیل کی صعوبتیں، جیل کی مصیبتیں، جیل کی پریشانیاں، جیل کی اذیتوں کو برداشت کرنے والی شخصیت کا نام محمد علی جوہر ہے. مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن تشریف لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے برطانوی حکومت سے، برٹش گورنمنٹ سے واضح الفاظ میں ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا اپنی تقریر میں کہ مجھے میرے ملک، میرے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ چاہیے، اور اگر آزادی کا پروانہ نہیں دے رہے ہو تو محمد علی جوہر کو قبر کے لیے جگہ دینا پڑے گی. اور کچھ ایسا ہی ہوا کہ 4 جنوری 1931 کو مولانا محمد علی جوہر کا وہیں انتقال ہو گیا. تدفین کے لیے آپ کے جسد خاکی کو، آپ کی نعش کو بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس، یہ خوش نصیبی ہی ہوتی ہے ایسے مبارک اور مقدس مقامات پر جس کی آخری آرام گاہ ہو، اس کے نصیب کی کیا بات ہے. وہیں بیت المقدس میں آپ کی مزار شریف واقع ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی کے عظیم المرتبت رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر کی ایک منفرد شناخت ہے، ایک الگ پہچان ہے. مولانا نے اپنے جوش اور جذبے سے ملک کی آزادی اور وقار کی بحالی کے لیے جو کام کیا ہے
اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج مختصر وقت میں ہم نے مجاہد آزادی فریڈم فائٹر مولانا محمد علی جوہر کی حیات اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی، خراج عقیدت پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالی مجاہدین آزادی شہیدان وطن کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص گزارش ہماری آپ سبھی سے ہے جنہوں نے ابھی تک kheeri.com کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مادر وطن زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔